شوکت عباس صاحب MNA پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہت شکریہ شوکت صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ابھی رانا صاحب جس سیٹ پہ آپ تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف میں سے 80-85% لوگ جو ریاست مخالف اور گندی زبان کے استعمال والا بیانی ہے اس کے حق میں نہیں ہے عمران خان کے۔ آپ کا کیا خیال؟ ایک بات آپ کو طلعت صاحب میں بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 90% تو میں بڑی کھلے دل سے کہہ رہا ہوں لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جن لوگوں کو انہوں نے توڑنا تھا وہ 26ویں ترمیم میں انہوں نے توڑ لیا۔ اگر کوئی 26ویں ترمیم کی چکی سے پس کے باہر آ گیا نا، اب وہ بھول جائیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، چاہے وہ جیسی مرضی سیاست کا حکم آپ کو دے، گالیاں نکلوائے، جو مرضی باتیں کرے۔ میں تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں، میں نہیں مانتا کہ جو ہو رہا ہے آپ کو جو کہے گا آپ کریں گے۔ پھر میری بات سنیں، یہاں پہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں پچھلے 2.5 سال سے، اور جیل بھی ایسی ہے جو کسی لیڈر نے آج تک نہیں کاٹی، اور قید تنہائی بھی اس قسم کی ہے جو کسی نے آج تک برداشت نہیں کی۔ 500 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایسا نہ کریں نا آپ۔ طلعت صاحب میری بات سنیں نا، ملاقاتیں یہ ہوتی ہیں میاں نواز شریف، یہ کل کی بات ہے نا، 2018 کو پرانی بات تو نہیں ہے۔ پوری پنچایت لگایا کرتے تھے، لکھپت میں نہیں لگتی تھی، اڈیالہ میں لگتی تھی۔ پوری پنچایت لگتی تھی، 30 بندے، 40 50 لوگ۔ قید تنہائی کٹتی ہے نا جی، قید کے ساتھ کوئی رانجھا تو نہیں بیٹھا ہوتا، یہ ہیر تو نہیں چلیں کوئی نہیں، قید میں رکھا ہوا ہے ہمارے لیڈر کو۔ اب دوسری سائیڈ پہ ذرا زبان دیکھیں فیصل واڈا صاحب کی، ذرا زبان دیکھیں باقی لوگوں کی، وہ کیا کیا ان کی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں۔ تو آپ اس کو ختم کر سکتے تھے، اور منسٹرز نے آپ کے بارے میں کوئی یہ زبان استعمال نہیں کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ کل KP جلسے میں برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا گیا، آپ نے پلے کارڈ دیکھے وہاں پہ جو اٹھائے ہوئے تھے؟ میں نے پلے کارڈ نہیں دیکھے۔ میں عوام کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں لیڈران کی۔ جس طرح سہیل افریدی صاحب کا میں نے سنی ہے گفتگو، میں نے کسی اور کی نہیں سنی۔ میں امید نہیں کر رہا تھا۔ آئی ریئلی اپریشیٹ سہیل افریدی، CM KP، بہترین کام آپ نے، اچھا اپریشیٹ کیا، لیکن ان کے برابر میں جو لوگوں نے گالیاں نکالی ہیں میں نے گفتگو جو سنی ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ میں ان سے یہ امید نہیں کر رہا تھا، لیکن سچی بات ہے آپ کی امید میچورٹی کا، انتہائی میچورٹی کا نہیں، ایسا کرنا چاہیے تھا جیسا انہوں نے کیا ہے۔ کیا کیا کہ اتنا تحمل سے انہوں نے جواب دیا، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا نا۔ ہم تو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے اپریشیٹ کیا، لیکن آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو کیمپین چلتی ہے باقی لوگوں کی بات چیت کو آپ کیسے؟ میری بات تو سنیں جی بتائیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی میں پارٹی کے لیڈران کی بات کر رہا ہوں۔ اب سوشل میڈیا کے یہاں پہ پتہ نہیں کتنے جعلی اکاؤنٹ بھی بنے ہوئے نہیں، آپ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس طرح نہ کریں نا۔ دیکھیں آفیشیل اکاؤنٹ کو پوری طرح آن کرتے ہیں، نہیں آن کرتے۔ آپ کی جماعت PTI آفیشیل اکاؤنٹ جو عمران خان اور PTI آفیشیل اکاؤنٹس کو آن نہیں کرتی۔ آپ بیرسٹر غور صاحب، جس کو اب الیکشن کمیشن ریکگنائز نہیں کرتا، 12 کہہ چکے ہیں کہ ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ آفیشیل اکاؤنٹ ہے، ٹھپا لگا ہوا ہے، بلو ٹک والا ہے۔ میں تو عمران خان صاحب کی اگر بات کر رہے ہیں تو میں تو اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی ان کو سارے ان کو آن کرتے ہیں، جو آپ نے پہلے بات پوچھی ہے، سب ان کو آن کرتے ہیں۔ کوئی پارٹی نہیں بننے والی، اللہ نہ کرے۔ یہ کوششیں کیا نہیں ہوئی ہوں گی، آپ تو بہتر جانتے ہیں نا۔ کوئی بنا سکیں، 4 لوگ انہوں نے توڑ لیے، ڈرا کے دھمکا کے پیسے دے کے اس کو چھوڑ دیں۔ ان جو رہ گئے ہیں یہ 93 سے شروع ہوئے تھے، 73-4 تک ہیں۔ ہم بھی کچھ دنوں میں جانے والے ہیں۔ آپ کدھر جانے والے؟ بس چلیں چھوڑیں اس بات کو، نہیں چھوڑیں، نہیں کریں بات، کدھر جانے والے؟ میں کہہ رہا ہوں جی کہ مسلسل تھریٹس ہیں کہ جی آپ کو ڈی سیٹ کروا دیں، بولنا چھوڑ دیں۔ تو اس لیے دیکھیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے؟ ہو جاؤں گا۔ کتنے لوگ ہمارے دیکھی آنکھوں کے سامنے ہو گئے، وہ 50 ہزار سے جیتے۔ یہ ممکنہ خدشات کا اظہار ہے یا معلومات پر مبنی ہے آپ کے؟ کچھ معلومات، کچھ خدشات۔ اور کتنے آپ جیسے ہوں گے جو اس میں سے گزریں گے ڈی سیٹنگ میں سے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے ہی گزرنے کو تیار ہیں۔ ٹھیک، تو اس کے بعد کیا ہوگا پھر؟ اس کے بعد یہ اسٹرگل جو جاری رہے گی، یہ جو پولیٹیکل ہماری موومنٹ ہے یہ جاری رہے گی۔ ہم آئین اور قانون کی لمٹس میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے۔ آخر ہمارا کنسٹیٹیوشن چلیں جیسی بھی حالت میں ہے، ٹوٹا پھوٹا، ہمیں اجازت تو دیتا ہے نا کہ ہم آرگنائز ہو سکیں اور ہم ایک پولیٹیکل جدوجہد کر سکیں، وہ ہم جاری رکھیں۔ پنجاب میں کہاں پہ ہے اسٹرگل؟ جی پنجاب میں کوئی نظر آ رہی ہے آپ نے 1 ہفتہ پہلے اڈیالہ کے باہر ایک رش دیکھا ہے نا لوگوں کا، بہت زیادہ
وہ پنجابی میں ہے ناڈیالہ، جس نے آخرکار ملاقات کروانی پڑی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی ہے۔ لیکن اب کل تو نہیں ہوگی، کل تو کہہ دیا گیا ہے، کل جائیں گے ہم تو جائیں گے نا، آپ جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی جائیں گے، یہ کوئی بات ہے نہ جانے والی؟ لیکن وہ تو ریڈ زون بن گیا وہاں پہ، دفعہ 144 ہے، کیوں جائیں گے، کس طرح جائیں گے آپ؟ دیکھیں ہم جائیں گے، ہمیں روک لیں نہ جانے دیں تو ہم تھوڑا کوئی جتھا ہے مسلح، ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں تو ہم تو اب اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے، ہم کوئی جتھا تو نہیں ہے کہ ہم گند اٹھا کے جائیں گے، ہم نہتے جائیں گے اپنے اس ول کے ساتھ، پولیٹیکل ول کے ساتھ، اور وہاں پہ جانے کی پوری کوشش کریں گے۔ لیکن قانوناً آپ نہیں جا سکتے نا، کیونکہ وہاں پہ دفعہ 144 لگی ہے۔ میں جتنا مرضی اپنی کارڈ استعمال کروں، اپنی پوزیشن استعمال کروں، اگر دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، میں 6 بندے نہیں لے جا سکتا، مجھے ماننا پڑے گا نا، چاہے میں جس مقصد کے لیے بھی جا رہا ہوں۔ آپ تو خود وکیل ہیں، کس طرح جا سکتے ہیں؟ چلیں ہماری یہ کوشش جو ہے، جائیں گے تو صحیح ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ قانوناً آپ کیسے جائیں گے پھر وہاں پہ، آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ اچھا مجھے اتنا صرف بتا دیں کہ کیا 144 کب لگ سکتی ہے اور کب لگائی جا سکتی ہے، اس کی بھی کچھ لمیٹیشن رکھنا ہے، ڈالتے ہیں جب اب لوگوں کی زندگی کے اندر، اچھا تو سڑکیں بند ہوتی ہیں دفعہ 144۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ یعنی کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ کانسٹیٹیوشن کو کیوں نہیں تبدیل کر دیتے؟ بڑی بڑی تبدیلیاں انہوں نے کر لی ہیں، اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دی ہے سارے کے آپ سارے۔ کا نام ہے اس لسٹ میں جو وہاں پہ جا رہے ہیں؟ نہیں میرا نام تو نہیں۔ پھر آپ وہاں پہ کیا لینے کے لیے جانا ہے؟ جی وہاں پہ کیوں جائیں گے؟ ہم جائیں گے ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے جن کے نام ہیں کہ ان کی ملاقات کروائی جائے۔ ان کو سپورٹ کرنے کی جانے والا کون سا کاز ہے آئینی طور پہ جو آپ کو حق؟ میں ویسے جاننا چاہ رہا ہوں، لوگوں کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو۔ بتائیے۔ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہمارے لیڈر کو جیل میں رکھا ہوا ہے، سزا ہوئی ہے، مجرم ہے، چلو مجرم ہے، میں کو کہہ رہا ہوں، اور ملاقات ان کا حق ہے، ٹھیک ہے، 100% بول دیں 100% ہے نا۔ اور میں آپ سے زیادہ مرتبہ کہہ چکا اپنے پروگرام کے جب ان کا رائٹ انفرینج ان ہوگا، 6 بندوں سے جن کے نام دیے ہیں، یس انفرینج ہوگا جب ان کا رائٹ، تو ہم اس کے لیے احتجاج کریں گے، ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ سو آپ ہم باہر کھڑے ہوں گے، جب ملاقات سے وہ انکار کریں گے تو ہم اس کے بعد احتجاج کر سکتے ہیں نا کہ یہ 6 بندے آئے تھے جن کو آپ نے جن کے ہم نے نام دیے ہیں، ان کی ملاقات کروائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب بالکل آخر میں اگر فرمائیے تو آپ نے ہمیں بتایا کہ ایک تو پارٹی میں سے کوئی پارٹی نہیں نکل رہی، Never۔ تمام لوگ جو ہیں اسی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کا لیڈر آپ کو دے رہا ہے، اور جو لوگ تھوڑے سے توڑنے تھے وہ توڑ لیے اور کوئی جا نہیں رہا، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ آپ سمیت چند اور لوگوں کو ڈی سیٹ کر دیا جائے، یہ ممکن ہے، اور بعد میں اسٹرگل آپ کی جاری رہے گی۔ میں دوبارہ پنجاب کی طرف آنا چاہوں گا، وہ تو پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور آپ نے سیٹیں اپنے بیان کے مطابق وہاں سے بہت اٹھائی ہیں، آپ کی حکومت بھی یہاں پہ رہی ہے اور پنجاب کے نمبرز آپ کے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ میں واقعتاً جاننا چاہوں گا کہ پارٹی نے ایسا کیا کیا ہے کہ پنجاب کے اندر سے جس قسم کی تحریک کے بارے میں آپ ہم بتاتے رہتے ہیں وہ نہیں اٹھ پائی؟ کوئی ایک اسیسمنٹ ہمیں کر کے دینا میں کہ یہ آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، پھر وہ ایک کہانی ہے اور ریپیٹ کر کے نا، اب تو سچی بات ہے اچھا بھی نہیں لگتا کہ وہ ہم نے وہ فسطائیت برداشت کی ہے، ہمارے ورکرز نے وہ فسطائیت برداشت کی ہے، اس طرح سیل اور پیک کر دیا جاتا ہے پنجاب کو، اور پھر وہ گرفتاریاں۔ لیکن اس کے باوجود 26 نومبر کو پنجاب کے بہت لوگ آئے یہاں پہ میرے سمیت، اور پنجاب کے لوگوں نے ابھی آ بھی رہے تھے، پھر آگے گولی چل گئی اور ایک علیحدہ ہم لوگ، اب بھی جب بڑی کال بھی ہوگی تو پنجاب بھرپور نکلے۔ بڑی کال کون دے گا؟ بڑی کال عمران خان صاحب جیل میں سے تھرو محمود اچکزئی صاحب۔ سو بڑی کال جیل میں بیٹھا ہوا شخص دے گا جو ملک کے اندر احتجاج ہوگا، اگرچہ جیل مینول کے تحت وہی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ چلیں محمود خان اچکزئی صاحب دے دیں گے، ان کو انہوں نے امپاور کر دیا۔ ٹھیک ہے۔